তো অটো করে নিলে হতে তো বাবুর জন্য। আমরা যাচ্ছি মুসলিম আলাইহিসসালামের দুই ছেলের মাজার শরীফে। বাবু জি বাবু ও কাজ চালু আছে বাবু, হেভি করছে, দারুণ করেছে। मुबारकबादी कल नहीं सही मेरे को। इधर आइए, सारे आइए, जरा सारे आइए। करबला, आप सब जानते हैं कि जंग हुई करबला में। इससे पहले कूफा के लोगों ने खत लिखे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये तफसीलात मैं कूफा में जाके बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। कि मौला हमारे पास आइए, क्योंकि मौला मदीने में थे, इमाम हुसैन मदीने में थे, तो कूफा वालों ने खत लिखे। क्या लिखे कि हम आपकी बयात करना चाहते हैं, आप तशरीफ़ लाइए हमारे पास। अच्छा, ये कितने हज़ार खतूत थे कि जो मौला के पास पहुँचे। अब मेरे तो तवज्जो रखिए सारे, मेहरबानी आप सब। अच्छा, जब ये खतूत पहुँचे इमाम हुसैन अलैहि मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक सफ़ीर जनाब अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आप चलिए, मेरी तरफ से मेरे सफ़ीर बन के आप जाइए कूफा में, जाके देखें कि क्या हालात व वाक़यात हैं, फिर आप मुझे बताइएगा, फिर हम यहाँ से कूच करेंगे, फिर हम कूफा आएंगे। अच्छा, जब जनाब मुस्लिम जो है चलने लगे, तो जिस तरह मैंने कहा था जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा, अभी हम ज़ियारत करके आए हैं। भाई प्लीज़ बोलिए ना, सिर्फ
ہم تجارت کر کے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جب گھر سے نکلنے لگی تو اپنے 2 فرزند اپنے ساتھ لے کر، اسی طرح جناب مسلم امیر مسلم اپنے انہی 2 شہزادوں کو لے کر کوفہ تشریف لائے۔ جب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تو کوفہ کے جو لوگ تھے وہ منتظر تھے کہ ہم نے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خود خط لکھے، تو ابھی سب پورے کوفہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ امیر مسلم جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں کہ جو امام حسین علی مقام کی طرف سے آئے ہیں۔ اب 1 دن 2 دن بیعت ہونے لگی، تقریباً 18,000 لوگوں نے جناب امیر مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ اچھا یہ واقعہ سارا کوفہ کے، تو میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں ان بچوں کے بعد، کیونکہ ویسے آج عید کا دن ہے، 9 ربیع الاول ہے، تو بہرحال پھر ایک سے دم کیا ہوا کہ عمر بن سعد جو تھا یزیدی لشکر کے جو فوجی تھے یا یزیدی کمانڈر تو تھا، وہ کوفہ میں وہ بھی پہنچا۔ اس نے آ کے یہ اعلان کیا کہ اب جو بھی امیر مسلم کا ساتھ دے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم فرض کیجیے اس کے گھر کو جلا دیں گے، اس کے اہل خانہ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جو لوگ جناب مسلم کے ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ وہ اب جب کیا دیکھا نماز کے ٹائم پہ جہاں پہ صفوں کے صفیں نماز پڑھا کرتے تھے جناب مسلم کے پیچھے سے آہستہ آہستہ وہ کم ہونے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ جناب مسلم جب جماعت مغرب کی کروانے لگے تو تقریباً 2 یا 3 صفیں مثلاً باقی تھی، مگر جب عشاء کی جماعت شروع ہوئی تو دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں۔ جناب مسلم نے جماعت جو ہے وہ ختم کی، اپنی نماز ختم کی اور انہی 2 اپنے شہزادوں کو لے کر کوفے کی گلیوں میں نکلے۔ اب جناب مسلم کے مصائب ہم وہیں پہ پڑھیں گے۔ جب نکلے تو جناب مسلم ان شہزادوں کو لے کے ایک پہنچے کسی کے گھر میں۔ جناب مسلم نے کہا جو ان والد بزرگوار ان بچوں کے جو والد تھے، کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں ان بچوں کو، یہاں تک کہ میں یہ گلی کا جو موڑ ہے وہ میں موڑ لوں، آپ پھر ان کو چھوڑ دیجئے گا۔ اس طرح جناب مسلم نے کہا میں بھی جو ہے میں نہیں چاہتا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچے بھی میرے ساتھ شہید ہو جائیں۔ اب یہ دونوں جو فرزندان جناب امیر مسلم تھے یہ بھی ساری رات گلیوں میں ٹہلتے رہے، جب تھک گئے تو ایک درخت نظر آیا ان کو، یہ درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے، اسی درخت کے نیچے کنواں تھا ایک۔ اب ان بچوں کی کہانی جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس درخت کے نیچے کنواں تھا۔ اب الصبح کیا ہوا کہ اسی کنویں سے ایک مومنہ جو عورت تھی جو اہل بیت کی جناب توبہ جو چاہنے والی تھی وہ وہاں سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اب جو پانی بھر رہی تھی تو دیکھا کہ بیچ میں بچوں کا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایسے لگا کہ پانی میں کوئی عکس ہے، پھر اوپر دیکھا تو درخت میں یہ 2 شہزادے جو تھے یہ درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تم کون ہو؟ پھر بتایا کہ ہم جو ہیں وہ امیر مسلم کے بیٹے ہیں۔ کہا تم آ جاؤ، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ دونوں شہزادے درخت سے نیچے آئے، اس عورت کے ساتھ ملے اور عورت جو تھی وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا، وہاں پہ کھانا دانا سارا کچھ جو ہے بچوں کو نہلایا کھلایا پلایا اور کہا کہ آپ ایک کمرے میں آرام کریں۔ اب کیونکہ الصبح تھی، جو جناب توبہ کا جو شوہر تھا وہ ساری رات جو تھا انہی بچوں کی تلاش میں تھا، پوری رات وہ تلاش کرتا رہا کوفے میں کہ کہیں مجھے ایک مسلم کی جوڑی مل جائے، کیونکہ ان بچوں کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا تھا تو بھاری اور نقدی انعام ملنا تھا اس کو کہ جو ان بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا ابن زیاد کے سامنے۔ اب جب اس کو نہیں ملے یہ بچے، وہ گھر آ گیا، وہ ملعون جو تھا وہ حارث اس کا نام تھا، وہ ملعون گھر آ گیا۔ گھر جب آئے تو یہ دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے ایک کمرے میں۔ اب چھوٹے شہزادے کو ان کے بابا خواب میں ملتے ہیں، چھوٹے شہزادے کو، کیونکہ جناب مسلم کی جو شہادت تھی بچوں سے پہلے جناب مسلم شہید ہو گئے تھے، بعد میں جو یہ 2 بچے ہیں یہ شہید ہوئے تھے۔ چھوٹے شہزادے کی خواب میں بابا آتے ہیں،
اور کہتے ہیں بیٹا بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، تم دونوں میرے پاس آنے والے ہو۔ بس آنکھ کھلی تو چھوٹے شہزادے نے کہا بابا بابا، جس طرح بچے پکارتے ہیں۔ پھر بڑے شہزادے نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ابھی مجھے بابا ملنے کے لیے آئے تھے، مجھے بابا ملنے کے لیے آئے تھے، تو مجھے بول رہے تھے کہ میرے بیٹو تم بہت جلد جو ہے وہ تم میرے پاس آ جاؤ گے، تم بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گے۔ بس بابا بابا پکارنا تھا کہ اس حارث ملعون جو ہے وہ اس کے کانوں میں ان کی آواز پڑی۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ دو بچے جو ہے جو رو رہے ہیں اور بابا بابا پکار رہے ہیں، یہ کون ہے دو بچے؟ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کوئی نہیں، شاید پڑوسی کے بچے ہوں گے۔ کہا اگر پڑوسی کے بچے ہوتے تو وہ ان کو چپ کروا دیتا، لگتا ہے یہ کوئی یتیم بچے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کی کوئی ماں ہے، کہ جو ان کو چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ رو رہے، یہ ہمارے ہی گھر میں بچے ہیں۔ اب یہ اٹھا ملعون، یہ اس کمرے تک گیا جہاں پہ یہ دو شہزادے تھے، رو رہے تھے، بابا بابا پکار رہے تھے۔ باہر تالا لگا تھا، کہا اس تالے کو توڑ، کہا کوئی بھی نہیں ہے، کہا نہیں۔ اس نے تالے کو توڑا اس ملعون نے، جب اندر گیا تو اندھیرا تھا، ایسے ایسے ہاتھ مارنے لگا اور اچانک اس کا ایک ہاتھ چھوٹے شہزادے کی زلفوں میں آ جاتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ دوسرے شہزادے کی زلفوں میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں شہزادوں کو باہر لے کر آتا ہے اور ان کو پیٹتا ہے، ان کو تماچے مارتا ہے۔ پھر بہرحال پھر ان کو لے کر دریا پہ آ جاتا ہے، یہی دریائے فرات جس کو ابھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اسی دریا یہ کوفہ سے یہ قریب سے نکلتا ہے۔ جب یہ دریائے فرات پہ آتا ہے تو یہ دو بچے کہتے ہیں ہمیں نہ مار، ہمیں تو بازار میں بیچ دے، تجھے انعام کا لالچ ہے نا تو ہمیں بازار میں بیچ دے، تجھے انعام مل جائے گا۔ کہا نہیں نہیں۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، ہمیں زندہ جو ہے وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دے، وہ تجھے انعام ضرور دے گا۔ کہا میں یہ بھی شرط قبول نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر ہمیں دو دو رکعت نماز پڑھ لینے دے، ہمیں دو دو رکعت نماز پڑھ لینے دے، کیونکہ ہم جو ہیں ہم بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں اور ہمیں پتہ ہے نماز کی فضیلت کیا ہے، تو ہمیں دو دو رکعت نماز پڑھنے دے۔ بس کہا پڑھ لو نماز، اگر تمہیں نماز بچاتی ہے تو پڑھ لو نماز۔ پھر ان دونوں بچوں نے دریا کے اوپر تیمم کیا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ پانی کو ہاتھ لگا دو، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب پھر جب نماز پڑھ لی تو پھر یہ آ گیا تلوار لے کر۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر، کیونکہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ باپ سمان ہوتے ہیں، باپ جیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر بڑا شہزادہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، پہلے مجھے قتل کر، جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں نا وہ بیٹوں کے سمان ہوتے ہیں، وہ بیٹوں جیسے ہوتے ہیں، پہلے مجھے۔ بہرحال اس نے دونوں کو شہید کر دیا۔ پھر جو لاشیں مبارک تھے اس نے دریا میں ڈال دیے اور دونوں سر جو تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ اب جو یہ جب لاشیں ہے مبارکہ دریا میں ڈالے گئے تو جہاں پہ دریا کا پانی جا رہا تھا یہ لاشیں چلتے چلتے اسی مقام پہ آ گئے۔ یہاں پہ ایک جو تھا کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان تھا، اس نے دیکھا کہ یہ دو پیارے لاشیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے وہ لاشیں نکالے اور یہاں پہ آ کے ان کو دفن کر دیا۔ اب وہ ملعون جو حارث تھا ان دونوں شہزادوں کے سروں کو لے کر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کیا لائے ہو؟ ہم دونوں شہزادوں کے سر لایا ہوں۔ دکھاؤ ذرا سر کدھر ہے؟ اس نے وہ کپڑا کھولا، وہ اتنا حیران، اور وہ ہم نے کتب میں یہ دیکھا ہے اور بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ وہ بھی رونے لگا، 3 دفعہ بیٹھا اور 3 دفعہ اپنے کرسی سے اٹھا۔ اس نے کہا تجھے ذرا بھی ترس نہ آیا؟ تو کیسا انسان ہے، تجھ میں ذرا بھی حیا نہ آئی؟ چھوٹے سے ننھے منھے سے معصوموں کو تم نے شہید کر دیا۔ 3 دفعہ وہ بیٹھا اور 3 دفعہ اٹھا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ جس طرح اس نے ان کو ذبح کیا ہے اس کو بھی اسی طرح ذبح کیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔
ये मर्द हजरात की तस्वीरें पढ़ रहे हैं इधर और से ठीक है জাকির আসলামের দুই ছেলের মাজার শরীফ। বাবু কিছু বলবেন? বাবু বাবু আপনারা সিঙ্গেল দাঁড়ান, এই নেবো স্টিল ফটো নেবো ನೋಡಿ আরো সরে যাবেন।